الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو آج کی اس مقدس مجلس میں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ برادران اسلام، وقت کی نزاکت کو اور حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مناسب یہی سمجھتا ہوں، چونکہ ملک کے اطراف و نواحی میں غیر مسلموں کا ایک جشن چل رہا ہے جسے دیوالی کے نام سے یا دیپاولی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان پر چند لمحات آپ حضرات کے مابین لب کشائی کی جائے اور آپ حضرات کے مابین یہ بات واضح کی جائے کہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مقدسہ آپ حضرات کے مابین تلاوت کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں ان دونوں کی روشنی میں صحیح اور سچی گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، یعنی اللہ رب العزت والجلال نے اپنے ان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے اس پاکیزہ کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور اس کو صدق دل سے اقرار کیا اس کا، اور محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو، یعنی جو ان دونوں پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت والجلال صرف اور صرف اپنے مؤمن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مخاطب ہو جائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا کیا ہے؟ چونکہ دور حاضر میں مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آدھا تو اسلام پر عمل کرتے ہیں بلکہ آدھا بھی عمل نہیں کرتے، بلکہ کچھ اعمال پر تو عمل کرتے ہیں اور کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو غیروں کے اعمال ہیں۔ بظاہر تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ہمارا رویہ مسلمانوں والا بالکل بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی ہرگز مت کرو۔ برادران اسلام، آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے۔
یاد رکھیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسلام پر بھی عمل کرتے ہیں اور غیروں کے دین میں جا کر بھی ان کے ساتھ ان کی مشارکت کرتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت والجلال کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پاس جو دین لے کر آئے ہیں وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص انہی میں سے شمار ہوتا ہے. برادران اسلام، غور کیجئے کہ آج ہمارے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں. ہم لوگوں نے دین اسلام کا لیبل تو اپنے اوپر لگا لیا ہے، لیکن ہمارے اعمال بظاہر اسلام والے اعمال نہیں ہیں. ہمارے اعمال دین والے اعمال نہیں ہیں. ہم نے غیروں کے رویے کو اختیار کر لیا ہے. ہم نے غیروں کے اعمال کو اپنے اوپر جو ہے چڑھا لیا ہے. ہم نے غیروں کے اعمال کو اختیار کر لیا ہے. بظاہر نام مسلمان ہیں لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس بات کو بتلا دیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا. یاد رکھیے، آج ہمیں اور آپ کو یہ باتیں تو بہت ہلکی معلوم ہوتی ہیں کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. یہ زمین جس کو ہم زمین کہہ رہے ہیں اور یہ آسمان جو ہمارے اوپر ہے اس کو ہم آسمان کہہ رہے ہیں، ہم اپنے قول میں تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ کا قرآن اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ سچی ہیں. ان کے اندر ذرہ برابر شک و شبے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا تکلم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں سب کی سب سچی ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کا فرمان جو بھی ہے سب کا سب سچا ہے. ہم اپنے اقوال و اعمال اور افعال میں غلط ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ شخص انہی میں سے شمار ہوگا. یاد رکھیے، ہم دین اسلام پر گامزن ہیں لیکن ہمارا رویہ آج دین اسلام کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آباد ہے تو ہم ان کی دلجوئی کے لیے ان کی دیوالی پر یا ان کے کسی تہوار پر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو یاد رکھیے، ایسے مواقع پر ان کو خوش آمدید کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں، جو دیوالی والا کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے. ہم اگر ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خوش آمدید آپ کو مبارک ہو تو یاد رکھیے ہم انہی کی قوم میں سے شمار ہوں گے، کیونکہ ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو 2 عیدیں دی ہیں ان کے علاوہ غیر مسلموں کی جتنے بھی تہوار ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. کسی تہوار کے اندر اگر کفر کی آمیزش ہے تو کسی کے اندر شرک کی آمیزش ہے. ایسے مواقع پر ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کفار و مشرکین جو چڑھاوے کے لیے مندروں کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کے اوپر مٹھائیاں وغیرہ چڑھاتے ہیں، تو ایسے پرساد کا کھانا مسلمانوں کے لیے ایک دم ناجائز اور حرام ہے. جس طرح سور کا گوشت مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح ان کے تہوار کی یہ مٹھائی ان کے معبودوں کے اوپر چڑھائی جو جاتی ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک دم سور کی گوشت کی طرح ہے. برادران اسلام، یہ بات خوب اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں. ہم اپنے غیر مسلموں کو جو ہمارے پڑوس میں بسے ہوئے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو، تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے پرساد ان کا کھا لیتے ہیں. تو اس بات کو کان کھول کر سن لیجئے
یہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی حلال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دم سور کی گوشت کی طرح ہے۔ اور ایک بات کا اور بھی دھیان رکھیے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر چڑھا کر نہیں لا رہا ہے، اگر آپ اس کی دلجوئی کے لیے مٹھائی کھانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پرساد جو آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے، اگر کوئی خوشی کے موقع پر لے کر آ رہا ہے، اگر اس نے اپنے معبودان باطل کے اوپر اس پرساد کو نہیں چڑھایا ہے، اگر اس بندے نے اپنے اس پرساد کو اپنے معبودان باطل کے اوپر نہیں چڑھایا ہے اور اس کی کمائی بھی حلال ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن حتی الامکان بچنے کی کوشش ضروری ہے۔ برادران اسلام، آج چونکہ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں اور واضح کر دوں کہ دور حاضر میں کچھ سیاست دان لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان پر بھی شک و شبہ ہونے لگا ہے، جن کا ایمان بھی مشکوک ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی سیاست کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ سیاست دان لوگ خاص طور پر جو چناؤ یا الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے غیر مسلم بھائیوں کی ووٹیں لینے کے لیے ان کے مندروں میں گھس جاتے ہیں اور ان کی مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے پر ٹیکا لگا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنے والا مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450-1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا۔ صبح کو جب انسان بیدار ہوگا تو وہ مسلمان نظر آئے گا، وہ صبح کے وقت جب آئے گا مسجد کے اندر داخل ہوگا، اذان بھی سنے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز بھی اس کے کانوں میں آئے گی، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی سنے گا، مسجد کے اندر داخل ہوگا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدسہ پڑھے گا اور نمازیں بھی پڑھے گا، تمام چیزیں کرے گا، تمام اعمال صالحہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ظہر کا وقت آتا ہے تو ظہر بھی پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے، لیکن شام ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے کیا سوچتا ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کی ووٹیں لینے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے ہم ان کے مندر چلے جائیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا انسان اور شام کے وقت جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو کافر کا اٹھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دور حاضر میں یہی نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین یہ ذریعہ بتلایا ہے کہ ہم اور آپ کس طرح سے ان کو پہچان سکتے ہیں کہ اس نے اپنے دین کو بیچا ہے۔ چونکہ ووٹیں لینے کی غرض سے یہ لوگ مندروں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور وہاں اپنا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ دنیا کے چند ٹکے کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا انسان۔ آج یہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر آج یہی ہو رہا ہے کہ کفار و مشرکین کی ووٹ کو لینے کے لیے اپنے دین کا سودا کر ڈالتا ہے انسان۔ برادران اسلام، ایسے مواقع پر ہمیں اور آپ کو اس بات کو ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ سیاست کرتے ہیں تو ایسے طور پر سیاست کریں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان برقرار رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے، چند لمحات کی لذت کے لیے اور تھوڑے سے معاوضے کے لیے اپنے دین کا سودا نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے جو آپ حضرات کے مابین یہ اتنی باتیں کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان